خاک میں ان غریبوں کا خون مل گیا، دیکھ کر پتھروں کا بھی دل ہل گیا۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کے ایک درد بھری نظم۔ سے پہلے بتا دوں دوستو، کنہیا کمار کے پرتی امڑا جنتا کا پیار، بزرگ بولے کنہیا میرا بیٹا، بی جے پی سرکار سے ہم پریشان ہو گئے۔ چلیے پہلے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پیٹ اور بھوک ہی کے لیے تھا سفر، پیٹ ہی ان کو پھر لے چلا ان کے گھر، پیٹ ہی ان کو پھر لے چلا ان کے گھر۔ ان کی فریاد پہنچی نہ دلی تلک، ان کی فریاد پہنچی نہ دلی تلک۔ چند بکھری ہوئی روٹیاں رہ گئیں، چیختی ریل کی پٹریاں رہ گئیں، چند بکھری ہوئی روٹیاں رہ گئیں۔ جس دن سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، ایسے سینکڑوں منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جب ایک ساتھ کہیں بھوک سے، کہیں ایکسیڈنٹ سے، کہیں ریل کی پٹریوں پر کٹ کے جو یہ لوگ مر جا رہے ہیں۔ یہی تو بھارت ہے، انہی سے مل کر تو بھارت بنتا ہے۔ کہ پتھروں پر لہو ہی لہو رہ گیا، پتھروں پر لہو ہی لہو رہ گیا، خون بکھرا ہوا چار سو رہ گیا، خون بکھرا ہوا چار سو رہ گیا۔ ان کی چیخیں فضاؤں میں گم ہو گئیں، ان کی چیخیں فضاؤں میں گم ہو گئیں۔ راہ تکتی ہوئی بیٹیاں رہ گئیں، چیختی ریل کی پٹریاں رہ گئیں، راہ تکتی ہوئی بیٹیاں رہ گئیں۔ دیش میں ان کے جانے کا یوں غم ہوا، دیش میں ان کے جانے کا یوں غم ہوا، فیس بک اور ٹویٹر پہ ماتم ہوا، فیس بک اور ٹویٹر پہ ماتم ہوا۔ اس حکومت کی پتھر دلی دیکھیے، اس حکومت کی پتھر دلی دیکھیے، انسنی انسنی سسکیاں رہ گئیں، چیختی ریل کی پٹریاں رہ گئیں، کچھ پھٹی دھوتیاں پگڑیاں رہ گئیں۔ آخری بند اس نظم کا پڑھتا ہوں کہ خاک میں ان غریبوں کا خون مل گیا، خاک میں ان غریبوں کا خون مل گیا، دیکھ کر پتھروں کا بھی دل ہل گیا، دیکھ کر پتھروں کا بھی دل ہل گیا۔ ریل کی پٹریوں تک نے لی سسکیاں، ریل کی پٹریوں تک نے لی سسکیاں، پھر بھی چپ دیش کی کرسیاں رہ گئیں۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا، اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے روکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر اللہ کہتا ہے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے روکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ یہ بھی جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی، بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ حضرت ام اتما اوسیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو جو فرشتہ اس کے گناہ لکھنے پر مقرر ہے وہ اس گناہ کو لکھنے سے 3 گھڑی یعنی کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ اگر اس نے ان 3 گھڑیوں کے دوران کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے تو وہ فرشتہ آخرت میں اسے اس گناہ پر مطمئن نہیں کرے گا اور نہ قیامت کے دن اس گناہ پر اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً بائیں طرف کا فرشتہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے 6 گھڑیاں کچھ دیر قلم کو گناہ کے لکھنے سے اٹھائے رکھتے ہیں، یعنی نہیں لکھتا۔ پھر اگر یہ گناہ گار بندہ نادم ہو کر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا ورنہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو کر دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے تو دل کی سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ دل چھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون میں ذکر فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پڑھنے والا شمار نہیں ہوتا اگرچہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جس گناہ کے بعد ندامت ہوئے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ ہو تو وہ قابل معافی ہے اگرچہ وہ گناہ بار بار بھی سرزد ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے کثرت سے استغفار کرتا رہے۔ بصر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں قیامت کے دن زیادہ استغفار پائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔